سورہ آل عمران ہے اور اس کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. تیسرا پارہ سورہ آل عمران، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 21. سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. ان الذين يكفرون بآيات الله، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا، ويقتلون النبيين بغير حق، اور انبیاء کرام کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے. فبشرهم بعذاب علیم، سو ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی محنت ضائع ہو گئی. فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی. گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو قابل قبول اللہ کے ہاں اور جو اللہ کو پسند ہے وہ دین ہے، اور دین اسلام. دین اسلام کو اصل میں دین اسلام اس لیے کہتے ہیں نا، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات تشریف لائے تو وہ سب گویا دین اسلام ہی لے کے آئے. یہ اپنے آپ کو گویا کہتے ہیں نا اسلم تسلیم، ایمان لے آؤ، اپنے آپ کو حوالے کر دو. یہ اپنی اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی نہیں، پھر مرضی اللہ کی. جیسے اب ہم مثال کے طور پر کوئی ساتھی فوج میں بھرتی ہو گیا، آج فوج میں بھرتی ہو کے اس کو استاد کہے کہ بھئی آپ ادھر اس طرح پریڈ کرو، وہ کہے نہیں میرا دل کرتا ہے استاد جی میں ذرا اس طرف منہ کر کے نہیں، میں اس طرف منہ کر کے پریڈ کرتا ہوں. ایک دفعہ تو استاد سمجھائے گا، دوسری دفعہ سمجھائے گا، تیسری دفعہ سمجھائے گا. جب دیکھے گا کہ نہیں سمجھنے والا تو پھر اس کو کہے گا بھائی آپ فوج کے لیے سوٹیبل نہیں. کہ فوجی وہ بن سکتا ہے جو اپنی مرضی نہ چلائے، بلکہ جو فوج کہہ رہی ہے، ادارہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے مطابق چلے، تو تب ادارہ اس کو پھر سہولیات بھی دیتا ہے، پھر ساری زندگی کے لیے اس کی گویا کفالت بھی کرتا ہے، اور مختلف قسم کی جو سہولیات ہیں اس سے وہ بھی اس کو دیتا ہے. لیکن جو یہ کہے کہ جی میں ادارے میں کام بھی کروں لیکن مرضی اپنی کروں، مرضی اپنی کروں، کہ میں ڈیوٹی میری دن کی لگی ہے، میں کہیں جی نہیں میری دن کی ڈیوٹی تو نہیں کرتا، میں رات کی ڈیوٹی کرنی ہے. یا رات کی ڈیوٹی لگی ہے، نہیں میں رات کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا، رات کو مجھے نیند آتی ہے تو میں دن کی ڈیوٹی کروں. تو ایسے نہیں چلے گا. اسی طرح جب اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، پھر اپنی مرضی نہیں کرے گے، اپنی مرضی. اور اگر اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر مسلمانوں کے لیے جو سہولیات اللہ نے جنت میں بنائی ہیں اس کے مستحق پھر وہ سہولیات نہیں ملیں گی، وہ انعامات، وہ اعزازات نہیں مل سکتے اس کو جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا. تو اس لیے کہہ دیا کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسلام لے آئے تو پھر ہدایت پالو. کیا مطلب
کہ تم کامیاب اور ہدایت تبھی پا سکو گے، ہدایت تمہیں تبھی ملے گی جب تک کہ تم اپنے آپ گویا اللہ کے حوالے کر دیا کہ اب تو اپنی مرضی کرنی نہیں ہے، اپنی مرضی تو کرنی نہیں، اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی، اللہ کی جو مرضی۔ اب صحابہ کرام کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو کہ جسے نے فرمایا تھا وجہی للہ ومن اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، کہ میں نے بھی اپنا آپ اللہ کے ثبوت کر دیا اور میرے تابعدار صحابہ کرام نے بھی اپنا آپ اللہ کے، وہ گویا اس انتظار میں صحابہ کرام رہتے تھے کہ اب اللہ کا حکم آئے اور ہم اس پر عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے حکم ارشاد فرماتے، صحابی گویا پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا بغیر کسی چون چرا کے، نہیں جیسے آپ ہمیں کوئی حکم دے رہے ہم کہتے ہیں نہیں اس میں میرا تو یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، ذرا مشکل ہے، نہیں ایسی نہیں، بیوی کا نقصان ہے اس کی پرواہ نہیں، بچوں کا نقصان کوئی پرواہ نہیں، جانی نقصان ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھیں کھیتیاں پکی ہوئی ہیں، ابھی آئے جنگ سے، غزوے سے ابھی آئے، اب زخم بھی ہیں، کھیتیاں بھی پکی ہیں اور پورے سال کا جو دار مدار ہے وہ انحصار ہے وہ اسی کھیتی پر ہی ہے، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو پھر یہ ضائع ہو جائیں گے، پھل پکا ہوا ہے، کھجور بھی پکی ہوئی ہے، اور چھوڑ دی تو یہ خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ ادھر ہی چھوڑے ہوتے ہیں۔ تو جو یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کا یہ پکا یقین ہو کہ جو میرے رزق، میرا مقدر میں جو میرا رزق لکھا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا۔ اگر اللہ کا حکم پورا کر کے میں رزق حاصل کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے کامیابی کا باعث بنے گا، دنیا کا بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر میں اللہ کو نافرمان کر کے میرے دیکھو اللہ کی نافرمانی کر، دیکھو چور چوری کر کے بھی اپنے مقدر سے زیادہ رزق نہیں کھا سکتا، ڈاکو ڈاکہ ڈال کے بھی اپنے مقدر سے زیادہ رزق، اور آسان کر دیتا ہوں، کوئی کرپشن کرنے والا کرپشن کر کے بھی اپنے مقدر سے زیادہ رزق نہیں کھا سکتا۔ جس حال میں بھی جو رزق بھی آپ کھا رہے ہو یہ آپ کے مقدر میں تھا، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے لیتے ہو یا حرام طریقے سے۔ اگر آپ نے اس کو تھوڑی صبر کر لیتے اللہ آپ کو یہی رزق حلال طریقے سے دے دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ بل تحبون العاجل، آپ جلد باز ہو نا، جلدی پسند کرتے ہو، تو چور چوری کر کے کہتا ہے کہ میں نے، ڈاکو ڈاکے ڈال کے کہتا ہے جی میں نے نہیں، ظالم ظلم کر کے کہتا ہے، جھپٹا مار کے غریب کا حق کھا کے کہتا ہے کہ میں نے رزق۔ او اللہ کے بندے یہی رزق تجھے ملنا تھا، اللہ نے تجھے حلال طریقے سے دینا تھا، تو کتنا نادان ہے، کتنا ناسمجھ ہے کہ حرام طریقے سے اس کو حاصل کر کے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی، دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین گویا پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے تھے، اب یہ اللہ کا حکم ملنا بس فوراً۔ تو صحابہ کرام کا یہ کیوں صحابہ تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام کا اللہ پر یہ یقین تھا کہ جو ہمارے رزق میں ہے، مقدر میں ہے جو رزق، وہ اللہ ہمیں دے گا، وہ اللہ ہمیں دے گا۔ اب اللہ کا حکم ہم پورا کریں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا کریں گے اور اس پر ہمیں رزق بھی ملے گا، تو پھر وہ رزق ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس سے وہ جو جسم بنے گا وہ جسم اللہ کا فرمانبردار بنے گا، وہ جسم اللہ کا فرمانبردار بنے گا، اس جسم سے اچھے اعمال نکلیں گے۔ اور جو حرام سے پلا ہو اور بندہ کہے جی اس سے نورانی اعمال نکلے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بوتل میں گندگی ڈال دو، گندگی سے اس بوتل کو بھر دو، پھر اس کو انڈھیلو کہ بھائی اس سے صاف شفاف پانی نکلے گا، اس سے دودھ نکلے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کی تربیت حرام طریقے سے ہوئی، اس کا کھانا پینا رزق سارا حرام طریقے سے ہے، اور پھر کہے کہ اس سے اچھے اعمال نکلیں گے، نیک اعمال نکلیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اور اگر حلال طریقے سے اس کی تربیت ہو رہی ہے، ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے تربیت ہو رہی ہے، حلال رزق اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے اعمال بھی اچھے نکلیں گے، زبان سے جھوٹ بھی نہیں نکلے گا، گالیاں بھی نہیں بکے گا، زبان سے فضول باتیں بھی نہیں کرے گا، بڑوں کا ادب بھی کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت بھی کرے گا،
اور اپنے کا دوسروں کا حق جو ہے حق کا لحاظ بھی رکھے گا، خیال بھی کرے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین گویا پہلے سے تیار ہوتے تھے کہ اپنی مرضی تو کرنی نہیں، جو اللہ کی مرضی آئی بس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں کافروں کو کہا کہ یہود، خاص کر جو ہے نا یہود کو، کہ دیکھو تم آج بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ جی ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہم بڑے جو ہے نا نیک و پارسا ہیں، اور لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہ بڑے بڑے دعوے کہ جنت میں تو صرف یہودی ہی جائیں گے، یہودی ہی یا عیسائی ہی جائیں گے، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اصل میں یہ پتہ کیا ہوا تھا، ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے، اور اس کو آج کل کے یعنی اس میں نا آج کل کے ماحول کے حساب سے میں سمجھاؤں گا، انشاءاللہ پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ یہود و نصارہ کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا، وہ ایسے تھے دونوں آپس میں مخالف، جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ کر دیا۔ اس لیے کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی کہتے تھے کہ یہودی نہیں ہوتے ہو نصرانی ہو جاؤ تب بھی جنت میں چلے جاؤ گے، اور نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی عیسائی نہیں ہوتے ہو، یہودی بن جاؤ پھر بھی گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا، اور اگر نہ یہودی ہوئے تو نہ نصرانی ہوئے تو پھر بچو گے نہیں۔ اس کی مثال بھی سمجھیں کہ دیکھیں جہاں پر ایک جگہ پر 3 پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اب دو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک آدمی جیت رہا ہے، اب تینوں تو ہے تو آپس میں مخالف، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جیت رہا ہے، اس نے جیت جانا ہے، تو اس جیتنے والے کو ہرانے کے لیے 2 جانی دشمن ہوتے ہیں لیکن آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں لیکن آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کس لیے؟ اس کو مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہرانا ہے، اس کو تکلیف پہنچانی ہے، اس کو فائدے سے بچانا ہے۔ تو یہود و نصارہ کا مقصد کیا تھا یہ باتیں کہنے کا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، کیا مطلب مسلمان نہ ہو، وہ یہ لوگوں کو سمجھاتے کہ وہ مسلمان نہ ہونا ورنہ تباہ ہو جائے۔ مقصد ان کا کیا تھا کہ کیونکہ اگر ایک بندہ مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد اس کو تو حق بات سمجھ میں آ جائے گی، پتہ چل جائے گی، اور جب سچی بات پتہ چل جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے جو ان کو دھوکہ دیتے رہے ہم، خاص کر جو ان کے بڑے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، کہتے تھے کہ بھائی اگر ان کو پتہ چل گیا تو پھر تو یہ ہمیں ہی پیٹیں گے، ہمیں چھوڑیں گے نہیں، کہ دیکھو یہ ہمیں دھوکہ بھی دیتے تھے اور اتنے ہم سے یہ بھی وصول کرتے تھے، ہم سے ہدیے بھی وصول کرتے تھے، پیسے بھی وصول کرتے تھے، اور دیکھو ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، اصل حقیقت تو یہ ہے، حقیقت کو ہم سے چھپا رہے تھے، اس لیے ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہ ہو جائیں تاکہ ان کے سامنے حقیقت نہ کھل جائے۔ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد جن کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان کے تو یہ کارنامہ ہے کہ ایک دن میں 43، بعض روایت میں 45 اور بعض روایت میں کہیں زیادہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو قتل کر دیا۔ تو یہ تھا کہ ہر ایک قبیلے کا، ہر ایک قوم کا، ہر ایک علاقے کا الگ الگ نبی ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کو قتل کر دیا۔ پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک دن میں 43 یا 45 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو قتل کیا، تو شہید کیا ان کو، تو پھر 170 کے قریب جو صحیح متبع تھے ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے، وہ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تم نے یہ غلط کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو یقتلون النبیین بغیر حق، نہ حق انبیاء۔ اچھا اس سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، نہ حق قتل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حق پر بھی کوئی نبی کسی نبی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بظاہر ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے، بظاہر سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ناحق بھی کوئی نبی ہوتا ہے، نعوذ باللہ سے نعوذ باللہ، تو ناحق نبی ہوتا تو نہیں ہے، لیکن لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ باقی ناحق ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو بغیر حق کے
نبی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، اس کا مطلب یہ کہ جو نبی قتل ہوئے وہ حق پر تھے، واقعی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی طرف سے دعویٰ، بلکہ واقعی حق پر تھے، حق نبی تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی تھے اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے صحیح طریقے سے انجام دے رہے تھے، ٹھیک طریقے سے نبی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ یہ نہیں کہ ڈیوٹی تو اللہ نے لگا دی، نعوذ باللہ پھر ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں انجام دے رہے، ٹھیک طریقے سے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ اور پھر ان کو قتل کرنے پر جو لوگ کھڑے ہوئے آپ کے خلاف، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان سے وہ لوگ علماء اور صلحاء لوگ جو ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے شہید ناحق شہید ہونے پر ان کے قتل کیے جانے پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو یأمرون بالقسط من الناس ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس سے وہ علماء و صلحاء بنانا۔ اور آج کل بھی چونکہ انبیاء تو نہیں آئیں گے، انبیاء تو جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے دین کی محنت کر رہے ہیں، لوگوں تک واقعی دین کی بات پہنچا رہے ہیں۔ میری بات کو ذرا سمجھا جائے، لوگوں تک واقعی دین کی بات پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کی بات پہنچانے، زبان پر تو دین کی بات پہنچانے کا لبادہ اڑا ہوا ہے لیکن حقیقت میں کچھ ہو رہا ہے، نہیں ایسے نہیں۔ جو لوگ واقعی دین کی بات پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو وہ بھی فبشرہم بعذاب علیم کے زمرے میں آئے۔ جو لوگ، میں پھر اپنی بات کو تاکہ سمجھ میں آئے، جو لوگ واقعی دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کی باتیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچا رہے ہیں، واقعی پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ لبادہ کچھ اور اڑا ہوا ہے، حقیقت میں کچھ اور کر نہیں ہے، حقیقی طور پر محنت کر رہے ہیں، ان کو جو نقصان پہنچائے گا خواہ ناحق قتل کرنے کے ذریعے سے یا ان کو تکلیف دینے کے ذریعے سے، تو فبشرہم بعذاب علیم، کیونکہ قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ صرف بات ان کو بتلانا مقصود نہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کرنا مقصود ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نبی آ جائے نبی کو قتل نہ کرو۔ اب نبی تو نہیں آئیں گے، اب جو یأمرون بالقسط، انصاف کے ساتھ لوگوں کو دین کا حکم دے رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، ان کو بھی جو نقصان پہنچائے گا فبشرہم بعذاب، اس کے لیے۔ اور پھر اس کا اور کیا نقصان، اولئک الذین حبطت اعمالہم، اگرچہ اگر یہ مسلمان بھی ہے اور ایسے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ فرمانے اس کی ساری نیکیاں غارت ہو جائیں۔ یہ صاف قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ جتنی ان کی نیکیاں ہیں، جتنے ان کے اعمال ہیں، ان سے ان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچے گا نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اور وما لہم من ناصرین، یہ بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، اگر دنیا میں اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے پھر بھی اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچیں گے، اللہ ان کو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور اگر آخرت میں اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو اس وقت بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے، ہم اور آپ ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے کہ خود بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں، دین کو سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں۔ خود بھی صحیح دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے جو اپنے ماتحت ہیں، اپنے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سے مانگنا اور ان کے لیے محنت کرنا کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، کیا؟ اللہ کی طرف بلانا۔ کس کی طرف بلانا؟ تو جو لوگوں کو کہے بھی نماز پڑھو تو کیا خیال ہے، وہ مسجد کی طرف بلا رہا ہے حقیقت میں، اللہ کی طرف بلا رہا ہے؟ اور جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ شریعت پر چلو، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلو، تو کیا خیال ہے، وہ کسی پارٹی کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے اور پھر کہا یہ انا ومن اتبعنی، میری نبوت کے ناطے میری بھی ذمہ داری ہے، میں بھی یہ کام کروں گا، اور چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ومن اتبعنی،
جو میرا تابعدار ہوگا، جو مجھے ماننے والا ہوگا، مجھ پر ایمان لائے گا، اس کا بھی یہی کام ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں خود شامل ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ اور اگر ان میں شامل نہیں ہو سکتے، صرف اپنے اعمال پر ہی ہم اکتفا کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو ہے کہ یہ صرف یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نہیں کر رہے تو دو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں دین کی محنت کر رہے ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ ان کی نہ کی جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر قتل کریں گے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، ایسا جو کام کرے گا فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کی طرف سے اس کو دردناک عذاب کی اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ دردناک عذاب کی اس کو خوشخبری سنا دو۔ اور اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کوئی کام دنیا اور آخرت میں کام نہیں آئے گا، کوئی عمل بھی دنیا اور آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا ایسے شخص کا، اور وما لہم من ناصرین، اس کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك ونتوب إليك، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه جزاك الله